اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اور اتنا واضح فرض ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ مختلف ہی بنا دیا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں۔ معاذ اللہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اور حضور کے علم میں کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے کہ حضور کا علم عطائی ہے، عارضی ہے، حادث ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ذاتی علم ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام غیب نہیں جانتے ہیں۔ ارے صاحب سوچو تو صحیح ذرا کہ نبی کہتے کس کو ہیں؟ حضور علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں ہے؟ اور نبی بھی ایسے نبی ہیں جن کو نبوت ملی ہے، نبیوں کو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اور ایسے نبی ہیں مصطفیٰ دان رحمت جو یہ کائنات بنی ہے، دونوں جہان کا وجود آیا ہے، یہاں تک ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے رب ہونے کو ظاہر فرمایا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ظاہر فرمایا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی حضور کے صدقے میں یہ بنا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ حضور غیب نہیں جانتے، حضور نبی ہے لیکن غیب نہیں جانتے۔ صاحب غور تو کرو کہ نبی کا معنی ہی کیا بتانے والا ہے، یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، اور یہ تو مسلمانوں کا نہیں، آج کے ایمان والوں کا نہیں، بلکہ اس وقت کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب بتانے والا ضرور ہوتا ہے، یعنی نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ تاریخ بھول گئے؟ ابو جہل نے اپنی مٹھی میں کنکر لے کر کے کیا کہا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے؟ اے محمد، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرا آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو جہل سن، تو یہ چاہتا ہے کہ تیری مٹھی کے اندر میں بتا دوں کیا ہے؟ میرا آقا فرماتے سن، اگر تو چاہے تو یہ کنکری جو تیری مٹھی میں چیز بند ہے، جو تیرا قیدی ہے، وہ خود بتا دے کہ میں کون ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے کہا جو تمہارا قیدی ہے، تمہاری مٹھی کے اندر بند ہے، وہ تم چاہو تو وہ خود بول پڑے کہ میں کون ہوں۔ جیسے حضور علیہ السلام کا اشارہ ہوا تو فوراً مٹھی کے اندر سے کنکریاں بول پڑی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے یہ سچے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی غیب دانی کے تعلق سے یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتانے والا ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا؟ اور آگے چلیے تاریخ دیکھیے، جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے اندر جو کافر گرفتار ہوئے، ان گرفتار شدگان میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرفتار ہوئے، جو کافر گرفتار ہوئے تھے وہ فدیہ دے کر کے رہائی حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے بھتیجے، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس کہاں دولت ہے جس سے میں فدیہ دے کر کے رہائی حاصل کروں۔ حضور علیہ السلام کی غیب دانی کے جلوے دیکھیے اور سنو، اے انکار کرنے والوں سنو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے کیا کہا، اے چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے کہ جب آپ جنگ بدر میں اپنے گھر سے روانہ ہوئے تھے آپ نے اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور کہا تھا یہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، اگر میں جنگ سے صحیح سلامت واپس آ گیا تو بہت اچھا، ورنہ اتنی اشرفیاں فلاں کو دے دینا، اتنی اشرفیاں فلاں کو دے دینا۔ یہ سننا تھا حضرت عباس کا، یہ سن کر حضرت عباس پر رعشہ ہوا تاری، یہ سن کر حضرت عباس پر رعشہ ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ راز تو میں اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا،
جو شخص مدینے میں رہ کر کے مکے کے حالات کا علم رکھتا ہو وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔ اس کے بعد میں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی غیبدانی کے جلوے دیکھ دیکھ کر کے لوگ اسلام لاتے رہے، مسلمان ہوتے رہے، اسلام سے وابستہ ہوتے رہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر حضور علیہ السلام کی غیبدانی کے جلوے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ سوچو لوگوں، سوچو ذرا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ حبیب یمانی کو جب ابو جہل نے خبر پہ بھیجی تھی کہ یہاں جلد تشریف لے کر کے آ جائیے مکے کے اندر، جیسے خبر پہنچے فوراً کے فوراً آپ مکہ تشریف لے کر کے آ جاؤ، جو کہ یہاں محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے، تو سب لوگوں کو اس نے اپنا گرویدہ کر لیا ہے، اپنا چاہنے والا کر لیا ہے۔ لوگ اس کی طرف آتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو اس قدر انہوں نے اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، ہمارے جھوٹے خداؤں کو لوگ چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے تم خبر پہنچے تمہارے پاس فوراً کے فوراً مکہ چلے آؤ۔ حبیب یمانی کے احسانات تھے مکے والوں پر۔ جب حبیب یمانی کو خبر پہنچتی ہے، حبیب یمانی فوراً کے فوراً مکہ شریف تشریف لے کر کے آ گیا۔ جب مکہ شریف تشریف لے کر کے آیا، آنے کے بعد میں ابو جہل نے پورے حالات سے آگاہ کیا، حضور علیہ السلام کے تعلق سے بکواس کی، لیکن حبیب یمانی کچھ سمجھدار تھا۔ حبیب یمانی کہتا ہے ابو جہل میں نے تمہاری بات تو سن لی ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی تو سن لوں، وہ کیسے ہیں، کہتے کیا ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے، میں ان کے تعلق سے تھوڑا جانکاری تو لے لوں، ان سے بات چیت تو کر لوں، یہ سننا تھا۔ ابو جہل گھبرا گیا اور سمجھ گیا کہ جو شخص ان کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا گھر بنا دیتا ہے۔ گھبرا گیا کہ یہ معاملہ پلٹ نہ جائے۔ بہرحال حبیب یمانی کے سامنے وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ حبیب یمانی نے پیغام بھیجا حضور کی بارگاہ میں کہ میں یمن سے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرا نام حبیب ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے پاس خبر پہنچتی ہے، حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جیسی مجلس میں تشریف لے کر کے آئے، جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کا انتظار ہو رہا تھا۔ جیسے حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، وہاں حضور علیہ السلام کا پہنچنا تھا، پوری مجلس پر سناٹا چھا جاتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھ چکے ہیں، کسی میں ہلنے تک کی طاقت نہ رہی تھی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں جسم جان نہیں۔ یعنی ان کی حالت یہ ہو گئی تھی، کوئی تو یہ سمجھے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے جسم میں جان بھی نکل چکی تھی۔ یعنی ان کی ایسی کیفیت ہو چکی تھی کہ جسم میں بالکل روح نکل چکی ہو، ان کے اندر سے جان ختم ہو چکی ہو۔ کچھ دیر کے بعد میں حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کس نے بلایا ہے، کیوں بلایا ہے مجھے؟ حضور علیہ السلام کے فرمانے کے بعد میں تبھی ہی آواز میں حبیب یمنی جو تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بلایا ہے، میں حبیب ہوں، یمن سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے آپ نبوت کے مدعی ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے آپ کا معجزہ کیا ہے۔ سنیے، حبیب یمنی نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے آپ کا معجزہ کیا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے آقا نے یہ نہیں کہا میں وہ کام کر سکتا ہوں، بلکہ میرے آقا کا پاور دیکھیے، میرے آقا کی طاقت دیکھیے۔ میرے آقا نے کہا حبیب یمنی سن، جو تم چاہتے ہو وہی میرا معجزہ ہے۔ یعنی مصطفیٰ جان رحمت اتنے پاورفل تھے، میرے آقا نے کہہ دیا حبیب یمنی جو تم چاہ لو وہی میرا معجزہ ہے۔ میرا آقا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حبیب یمنی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، جگمگا رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ اس کو پتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر سکتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے پاورفل بنا کر کے بھیجتا ہے۔ آج کے ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ حضور علیہ السلام کی طاقت پر، پاور پر انگلی اٹھاتے ہیں، سنو، اس وقت کے کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اتنا پاورفل ہوتا ہے، اگر وہ چاند کے تعلق سے ان کا سوال کیا
گیا وہ چاند کے تعلق سے تو جو نبی ہوگا وہ ہمارے سوال کا جواب بھی دے دے گا۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے کہا تم یہ چاہتے ہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی کو چاند کی طرف اشارہ کر کے کیا، ادھر سے ادھر کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھر میرا آقا مصطفیٰ جان رحمت واپس سے اپنی انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں، واپس سے چاند مل جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، واپس سے اشارہ کیا تو چاند واپس سے ایک ہو جاتا ہے کہ جس نے ٹکڑے کیے قمر کے وہ ہے، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے ٹکڑے کیے قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ حبیب یمانی گھبرا گیا، لب کشائی کی ہمت نہ رہی۔ کچھ دیر کے بعد میں میرا آقا خود ارشاد فرماتے حبیب یمانی سن، بول تو دوسری بات کیا چاہتا ہے، میرے طرف متوجہ ہو، تم نے مجھے بلایا ہے، بتاؤ دوسری بات تم کیا چاہتے ہو؟ گھبراتے ہوئی آواز میں بولا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کر لیا ہے، لیکن دوسرا آپ خود ہی بتا دیجئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میرا آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے حبیب یمانی سن، جو تم دوسری بات چاہتے ہو نا سنو، تمہارے ایک بے دست و پا لڑکی ہے جس کے ٹھیک ٹھاک پیر نہیں ہیں، جس کے ہاتھ صحیح سلامت نہیں ہیں، جو نہ خود سے چل سکتی ہے، نہ خود سے کھا سکتی ہے، نہ خود سے پی سکتی ہے، وہ تم پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تم چاہتے ہو اسے شفا ہو جائے، جا میں نے اسے یہی بیٹھے بیٹھے شفا بخش دی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ السلام نے کہا کہ جا میں نے اسے وہاں شفا بخش دی ہے۔ یہ سننا تھا، حبیب یمانی کانپتی ہوئی آواز میں کھڑا ہوا، گھبراتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کی بارگاہ میں آ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، مجھے حلقہ بغوش اسلام کر لیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب یمانی کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں جیسے ہی حبیب یمانی مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر کے پکارتا ہے اے ابو جہل سن لے، اے ابو امیہ سن لو، اے مکہ کے در و دیوار سن لو اور گواہ ہو جاؤ کہ آج سے میں اسلام کا سچا مبلغ ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب روانہ ہوا رات میں اپنے گھر پہنچا، رات میں اپنے گھر تک پہنچتا ہے، دروازے پر دستک دی جاتی ہے، دروازے پر جب دستک دی گئی وہی بے دست و پا لڑکی جس کے ہاتھ پیر صحیح سلامت نہ تھے، جو بوجھ بنی ہوئی تھی، جو چل پھر نہیں سکتی تھی، وہی دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ جیسے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد میں پڑھنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جیسے حبیب یمانی نے یہ کلمہ سنا تعجب سے کہنے لگے بیٹی یہ کلمہ تجھے کہاں سے مل گیا؟ حبیب یمانی کہنے کے بعد میں بیٹی کہتی ہے ابا حضور ایک رات میں سو رہی تھی، میری قسمت بیدار تھی، اچانک سے خواب کے اندر ایک چاند سے چہرے والا سیاہ زلفوں والا تشریف لے کر کے آیا۔ اس نے کہا بیٹی ہم مکہ کے اندر تیرے والد کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، تم یہاں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ۔ جیسے ہی میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اس کلمہ کو میں نے پڑھا، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت جسمانی اور روحانی دونوں نصیب فرما دی۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اسے شفا بھی بخش دی، سینکڑوں میل کی دوری سے اسے شفا بھی بخش دی، دیکھ بھی لیا کس حالت میں ہے۔ یہ تھے حضور علیہ السلام کی خیبدانی کے جلوے، یعنی ملک عرب سے یمن کتنی دور ہے، کون کس حالت میں ہے، کیا کر رہا ہے، کس کی کیفیت کیا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے۔ وہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جب مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جنت و دوزخ کو دیکھ لیا ہے، یہی تک حد نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عرش و کرسی کو دیکھ لیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہی تک حد نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی خیر کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی جب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مصطفیٰ جانے رحمت سے نہ چھپی تو خدائی کیسے چھپ سکتی ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے
اپنے محبوب کے لیے بہت کچھ عطا فرمایا. اب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے.